مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو روزے فرض کیے، خوش نصیب تھے وہ مسلمان جنہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان روزوں کو مکمل کیا، اپنے رات کو آرام کو قربان کر کے قیام اللیل میں، صلاۃ التراویح میں قرآن سننے کی سعادت حاصل کی. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس پر پھر جب وہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیریں بلند کرو. اللہ نے جو تمہیں امتحان میں ڈالا کہ 30 دن یا 29 دن تم نے کھانے سے رکنا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اور پینے سے رکنا ہے، اور شہوت پورا کرنے سے رکنا ہے. جب اس امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ تو اس کے شکر میں پھر تم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیریں بلند کرو، اللہ کی بڑائی بولو اور نماز عید ادا کرو. عزیزان محترم، آج کا دن یہ خوشی کے اظہار کا دن ہے. آج کا دن غفلت کا دن نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا دن ہے. عزیزان محترم، غیر مسلم اپنے تہوار جب مناتے ہیں تو اس میں خوب رنگ رلیاں کرتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر حیوانی کام اور غیر انسانی کام کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مشرف کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. ہم غافل نہیں ہیں کہ آج کا دن ہم نماز کے قریب بھی نہ آئیں، آج کا دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہی نہ. اور رمضان جو اللہ نے ہم پر اس کے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگاری کا جنازہ آج کے دن سے ہی ہم نکال دیں، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. عزیزان محترم، آج کی جو رات گزری وہ رات بھی ایسی رات تھی جسے لوگ شاپنگ کی رات بنا لیتے ہیں. فرمایا جو اس رات کو زندہ کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. جس دن اوروں کے دل مردہ ہوں گے، یہ رات بھی بڑی عظیم رات تھی. عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ سال میں 2 دن جو ہیں وہ تہوار مناتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے سال کی ابتدا میں. اور اس طرح سے اور بھی انہوں نے کوئی بہار کا یا اس طرح کا دن رکھا ہوا تھا تو وہ میلے لگاتے تھے. وہ جو مسلمانوں نے آج میلے لگانے شروع کر دیے نا، تو یہ اسلامی تہوار نہیں ہے میلے لگانا، نہ یہ اسلامی عمل ہے، یہ جوہلا کا کام ہے. بہرحال کفار کا یہ طریقہ تھا، یا یہود کا طریقہ تھا، یا وہاں کے رہنے والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جشن مناتے اور عجیب و غریب حرکات و سکنات کا اس میں اظہار کرتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم سال کی یعنی کہ جب نیا سال ہوتا ہے اس کے پہلے دن پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ اللہ نے ان سے بہتر ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں. ایک دن جو ہے عید الفطر کا یعنی 1 شوال آج کا دن، اور ایک دن عید الاضحیٰ کا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دیکھیے کیسا عظیم یہ جو ہے وہ دن ہے، کتنی خوشیوں والا اور کتنی برکتوں اور سعادتوں والا دن ہے
کہ اس کی ابتدا ہی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کر کے کرتے ہیں۔ اب جو نماز فجر سے بھی محروم رہے وہ کوسیں اپنے آپ کو، وہ اپنی محرومی پر حسرت اور جناب یاس کے علاوہ اور کوئی کسی چیز کا اظہار نہیں وہ کر سکتے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رات بھی عبادت میں گزاری، کم از کم اتنا تو کیا کہ رات عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی اور فجر بھی باجماعت پڑھی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آج کا دن خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ جاتے تھے جب تک کچھ کھجوریں تناول نہ فرما لیتے تھے، اور کھجوریں طاق عدد میں ہوتی تھی، یا 3 یا 5 یا 7۔ تو اب جو میٹھا کھا کر آئے ہیں یا کھجور کھا کے آئے ہیں کچھ ایسے ہوں گے ویسے ہی آگے ہیں، یہ سنت چھوڑ آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی محرومی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں سرکار اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے، لیکن عید الفطر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول تھا کہ سرکار جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے اور واپسی پر راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے۔ یہ بھی سرکار کا ایک انداز تھا، اور اس کی حکمت محدثین بیان کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں سے زیادہ ملاقات ہوگی، لوگ سرکار کو سلام بھیجیں گے، سرکار واپسی پر سلام کا جواب دیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا جب ان کے لیے ہوگی تو بتائیے ان پر برکتوں رحمتوں کا نزول کتنا ہوگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ مختلف راستوں پر آنے جانے کا جو یہ معمول تھا، تو اپنے ایمان کا گواہ بنانے کے لیے بھی، مسلمانوں پر سلامتیاں بھیجنے کے لیے بھی، اور مختلف راستوں پر جو قبور ہوتی، مسلمانوں کی قبریں ہوتی، ان کو بھی جو ہے فیض یاب کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راستوں کو تبدیل فرماتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھلے میدان میں تشریف لے جاتے، اور لیکن فتح مکہ کے بعد جو نماز عید ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد الحرام میں ادا فرمائی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے یا یہ، تو نزہۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو عید کی نماز ہوئی تھی سرکار نے مسجد الحرام میں ادا فرمائی تھی، لہذا آج اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ویسے تو مسجد الحرام نہیں ہے جس میں خانہ کعبہ واقع ہے، لیکن ویسے حرمت والی تو ہے کیونکہ اللہ کا یہ کیا ہے، یہ گھر ہے۔ عزیزان محترم، عید کی نماز یہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی شرائط ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے کہ اگر خطبہ نہ ہو تو جمعہ ہی نہیں ہوتا، لیکن عید میں جو ہے اس طرح نہیں، پھر بھی جس نے خطبہ نہ پڑھا یا نہ سنا تو اس نے برا کیا، اور جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور یہ خطبہ جو ہے یہ سننا چاہیے، اس کے سنے بغیر نہیں واپس جانا چاہیے۔ بلا وجہ عید کی نماز کو چھوڑ دینا یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جو ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، اور جناب عید کے دن کئی لوگ جو ہیں وہ نماز عید بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی محروم لوگ ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کے دن کے حوالے سے مستحب امور ہیں، کچھ پسندیدہ امور جو شریعت کو پسند ہے، جس طرح کچھ کام تو ایسے ہیں جو مسجد میں آنے سے پہلے لوگ کر چکے ہوں گے یا وہ چھوڑ چکے، جس طرح حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا۔ اب جس کے بڑے ہوئے ہوں وہ اب جا کر بھی تراش سکتا ہے اور حجامت بنوا سکتا ہے۔ غسل کرنا آج کے دن مستحب ہے، مسواک کرنا یہ آج کے دن مستحب ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، نئے میسر نہ ہو تو پرانے ہی دھو کر پہن لینا یہ بھی جائز ہے۔ انگوٹھی پہننا سونے کی نہ ہو، سونے کی حرام ہے مرد کے لیے، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، 1 نگ والی ہو۔ خالی چھلا پہننا یہ بھی جائز نہیں۔ بریسلٹ، لاکٹ، چین، یہ جو لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں مردوں نے، یہ سب چیزیں یہ دوزخ کا لباس ہے، دوزخیوں کا لباس ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوزخیوں کا لباس قرار دیا ہے۔ تو جو دوزخ کے لباس کو پسند کرے وہ لوہے بھی پہنے، وہ جناب سونا بھی پہنے،
اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنائے اور آخرت میں بھی وہ جو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آقا منع فرمائیں اور ہم پھر بھی منع نہ ہو تو عزیزان محترم یہ بھی بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں منع فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا حرام ہے، انہوں نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اتار کر جیب میں نہیں ڈالی کہ چلیں میرے پہ حرام ہے تو بیوی کو دے دوں گا، نہیں، اتار کر پھینک دی۔ کسی نے کہا انگوٹھی تو اٹھا لے، کسی اور مصرف میں لے آنا۔ فرمایا، عرض کرنے لگے کہ جسے سرکار نے دھدکار دیا ہے میں اسے کبھی سینے سے نہیں لگا سکتا، میں اپنے کام میں نہیں لاؤں گا، میں نے بھی اس کو دھدکار دیا۔ ایسا جذبہ رکھنے والے وہ صحابہ تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ایسے نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے پورا قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کو مذاق بنا لے بندہ میرا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دے کر، تو بتایا جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں تو جہنم کے عذاب بھی سنائے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے دن کے اندر خوشبو لگانا یہ بھی مستحب ہے، اور فجر کی نماز اپنے ہی علاقے کی مسجد میں پڑھنا جس کا وقت تو اب جا چکا۔ پھر اس کے علاوہ جلدی آ جانا عید کی نماز کے لیے، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن جو نہیں کر سکا وہ بعد میں ادا کر لے گا، تب بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ عید کے لیے پیدل آنا، دوسرے راستے سے واپس جانا، نماز سے پہلے کھجوریں 3 5 7 وغیرہ، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز جس کا رواج، کوئی سویاں بناتا ہے، کوئی مٹھائی کھاتا ہے، کوئی چینی منہ میں ڈال لے گا تو وہ بھی اس مستحب پر عمل کر لے گا۔ عزیزان محترم، نماز سے پہلے اگر کوئی کچھ نہیں کھا کے آیا تو وہ گناہگار نہیں ہوا، سنت نہیں ادا ہوئی لیکن گناہگار نہیں ہوا، مگر عشاء تک اگر کوئی شخص بھوکا رہے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور زیر عتاب بھی آئے گا۔ قیامت کے دن اس کی پرسش بھی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضیافت عطا کی، دعوت عطا کی، آج کا دن ضیافت کا دن ہے اور وہ بھوکا رہا، تو جو بھوکا رہے گا آج کے دن جان بوجھ کر تو وہ گرفت کے جو ہے وہ آخرت کی گرفت کے اندر آئے گا۔ عزیزان محترم، خوشی ظاہر کرنا آج کے دن کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ ویسے ہی خوش رہنا چاہیے، اور اتنا خوش نہ ہو انسان کہ کہکہے مار مار کے ہنسے، کیونکہ کہکہے مار کے ہنسنا، آواز کے ساتھ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ سرکار مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، ایسے بھی مسکراتے کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے، لیکن آواز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں ہنسے تھے۔ اور خوشی ظاہر کرنا مستحب ہے۔ جن کے سارا سال یہاں پر تیوری رہتی ہے وہ آج اس تیوری کو پریس کر دیں اور ابھی بھی مسکرا کر دکھائیں۔ مسکرائیے، سرکار کی سنت کی نیت سے مسکرائیے۔ سبحان اللہ، مسکرانا بھی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ مسکرا کر کسی سے ملیں گے یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ مسکرا کر ملنا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے نا صدقہ دینے کے لیے، وہ مسکرا کر مل لے، اس کا اس طرح بھی صدقہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر نہیں ایسے ادا ہوگا جس پر واجب ہے، وہ تو پیسوں کے ذریعے ہی ہوگا، یا گندم کے ذریعے، یا جو کے ذریعے، یا ستو کے ذریعے، یا کھجور کے ذریعے، یا منقے کے ذریعے۔ کثرت سے صدقہ کرنا آج کے دن یہ بھی مستحب ہے، اور نگاہیں جھکا کر جانا آنا، یہ عید کے لیے جیسے آئے ہیں واپسی پر بھی ایسے جائیں، اور توجہ میری طرف رکھیے تو آپ کو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ آپس میں مبارکباد دینا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بلند آواز سے تکبیر نہ پڑھتے ہوئے جائیے، اب واپس جائیں گے تو تکبیرات اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں۔ عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ عزیزان محترم، آج کا جو عید کا وقت ہے یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے کہ کسی وجہ سے پہلے دن اگر عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے، طوفان ہو، موسلادھار بارش ہو، کہیں سیلاب آ گیا، یا کہیں ایسا علاقہ اور پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھی گئی تو دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں جو ہے وہ رہے، ورنہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں مولویوں نے خود ہی مسئلہ نکال لیا ہے۔ مسئلہ خود نہیں نکالا، شریعت میں موجود ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صدقہ فطر ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، اس دفعہ نصاب کی جو مالیت ہے 1,35,000 اور کچھ روپے مقرر کی گئی۔ جو شخص اتنے مال کا مالک ہے یا اتنے سامان تجارت کا مالک ہے
تو اس شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اپنی بالغ اولاد کی طرف سے نہیں کہ بالغ اولاد خود نکالے گی، اور بیوی جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی نہیں، اگر وہ صاحبہ نصاب ہے تو وہ اس پر خود واجب ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا چاہے، بیوی کی طرف سے بھی دینا چاہے، انہیں بتا کر کہ میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں، تو اس طرح ادا کر سکتا ہے. عزیزان محترم، جو شخص جو ہے مقروض ہے اور قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس نصاب بچتا ہی نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، کوئی کافر تھا مسلمان ہوا، کوئی محتاج تھا وہ غنی ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، اس پر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے. عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اپنے رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور وہ اوروں کو صدقات دیتا پھرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. تو اول خیش بعد درویش. عزیزان محترم، اپنے عزیز و اقربا سب سے پہلے اپنی بہنوں میں دیکھیں، بھائیوں میں دیکھیں، پھر ان کے بچے، بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، پھر آپ کے چچا، تایا، پھر ان کی اولاد، پھر آپ کی پھوپھیاں، پھر ان کی اولاد، پھر آپ کے ماموں، خالہ، پھر ان کی اولادیں. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے پڑوسیوں کا، پھر آپ کے کولیگز کا، آفس کے پیشے والوں کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور اوروں کو آپ دیں. یہ نہیں کہ آپ کے گھر والے محتاج ہوں. آپ نے اگر زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے اوپر کوئی کفارے واجب ہیں، تو آپ جو ہے وہ صدقہ یا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنے اسی طرح بھانجے بھانجیوں کو، بھتیجے بھتیجیوں کو جو مستحق ہیں یا صاحب نصاب نہیں ہے. اب آپ کے بھانجے بھانجی کے ساروں کے بھانجے بھانجی ایسی تو نہیں ہوں گے کہ 1,35,000 سب کی پاکٹ منی ہوگی، وہاں سیونگ ہوگی، نہیں ہوگا نا. تو آپ اپنی زکوٰۃ کی نیت سے بھی انہیں دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے ناجائز ہے کہ آپ اگر نہیں نکالیں، ان کے لیے پاکیزہ رہے گا. کوئی لڑ نہیں جائے گا کہ کسی کو پتہ لگ بھی جائے کہ یہ مجھے زکوٰۃ سے دے رہا ہے تو وہ کہیں نہ ہم نہیں زکوٰۃ لیتے. زکوٰۃ کوئی ناسور نہیں ہے کہ وہ جناب کوئی کھا نہیں سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابیہ کے پاس جو ہے وہ صدقے کا گوشت آیا، سرکار نے فرمایا کہ لاؤ. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے. فرمایا صدقہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی جس نے صدقہ دیا مستحق کو صدقہ ادا ہو گیا. اب وہ جو ہے مالک ہے، وہ جس کو چاہے کھلا سکتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اس سے وہ کھلایا گیا. عزیزان محترم، اس طرح سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اپنے گھر میں آنا، نماز عید ادا کرنا قبول و مقبول فرمائے.